السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ زین لهم سوء اعمالهم واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج جمعہ کا دن ہے 26 جمادی الثانی 1441 ہجری اور 21 فروری 2020 عیسوی، اور ہمارے سبق کا موضوع رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 10واں پارہ سورہ توبہ 37ویں آیت مبارکہ۔ رب کائنات فرماتے ہیں انما النسیء، بلا شبہ مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا، زیادۃ فی الکفر، یہ کفر میں اضافے کا باعث ہے، یضل بہ الذین کفروا، گمراہی کا شکار کر دیے جاتے ہیں وہ لوگ اس کے ساتھ جنہوں نے کفر کیا، یحلونہ عاما، ایک سال اس کو حلال سمجھتے ہیں، ویحرمونہ عاما، اور ایک سال اس کو حرام سمجھتے ہیں، لیواطئوا، تاکہ وہ خراب کر دیں، عدۃ، اس گنتی کو، ما حرم اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے جس کو حرام قرار دیا ہے، فیحلوا، اور وہ حلال قرار دیتے ہیں، ما حرم اللہ، ان چیزوں کو جن کو اللہ نے حرام قرار دیا، زین لہم، خوبصورت بنا دیے گئے ان کے لیے، سوء اعمالہم، ان کے برے اعمال، واللہ، اور اللہ تعالی، لا یہدی القوم الکافرین، کافر قوم کو ہدایت نہیں عطا فرماتے۔ بامحاورہ ترجمہ سنیے گا۔ امن کے مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا کفر میں اضافہ کر دیتا ہے، اور اس سے کافر گمراہی میں پڑے رہتے ہیں، ایک سال تو اس کو حلال سمجھ لیتے ہیں اور دوسرے سال اس کو حرام سمجھ لیتے ہیں، تاکہ حرمت والے مہینوں کو جو اللہ نے مقرر کیے ہیں ان کی گنتی کو پورا کر لیں، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، حرام قرار دیا ہے، ان کو جائز قرار دے لیں، ان کے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا کر پیش کر دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو کبھی بھی ہدایت عطا نہیں فرماتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشرکین کی مذمت ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی شریعت میں اپنی فاسد آراء کے ساتھ تبدیلی کر دی، اللہ کے احکامات کو اپنی نفسانی خواہشات کی بنا پر تبدیل کر دیا، اور اللہ کے حرام کردہ امور کو حلال اور حلال کردہ امور کو حرام قرار دے دی۔ اور یہ کرتے کیا تھے؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو 3 مہینے تھے نا مسلسل حرمت والے، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، ان کو کیا کرتے؟ آگے کر دیتے، کہتے جی محرم آگے چلا گیا ہے، سفر پیچھے آ گیا ہے، یعنی اپنی مرضی سے جس مرضی مہینے کو آگے پیچھے کر دیتے۔ اور مقصد کیا تھا کہ یہ جو پابندی ہے حرمت والے مہینوں میں لڑائی نہ کرنے کی، اس پابندی کو پامال کر دیں، اصل ان کا مقصد یہ تھا۔ اور یہ پھر ہمیں عربوں کی شاعری میں بھی مل جاتا ہے کہ انہوں نے وہ جس طرح کے ایک شاعر کا شعر نقل کیا جس کا نام عمیر بن قیس تھا، اس کو جزل الطعان کہا جاتا تھا، کہتا ہے لقد علمت معدن ان قومی کرام الناس ان لهم کراما لسنا الناسئین علی معدی شہور الحل نجعلها حراما فأی الناس لم ندرک بوتر وأی الناس لم نعلک لجاما۔ وہ کہتا ہے کہ ماد کو اچھی طرح پتہ ہے کہ میری قوم جو ہے وہ حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے کر لیتی ہے، مفہوم اس کے شعروں کا یہ ہے۔
سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو النسیء زیادۃ فی الکفر ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ جنادہ بن عوف بن امیہ الکنانی تھا ایک شخص، تو وہ بذات خود تقریباً ہر سال کہا کرتا تھا کہ اس سال سفر پیچھے آ گیا ہے اور محرم آگے چلا گیا ہے، یعنی محرم کو سفر کو محرم بنا دیا، تو اس سے ان کے کفر میں اضافہ ہوتا تھا۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما۔ اور اسی طریقے سے مجاہد بن جبر کہتے ہیں کہ بنو کنانہ کا ایک آدمی تھا اور وہ ہر سال گدھے پر سوار ہو کر آتا اور کہتا ہے اے لوگو، ہم نے اس سال محرم کو آگے کر دیا ہے اور سفر کو پیچھے کر دیا ہے۔ پھر اگلے سال آ جاتا اور کہتا کہ اس سال ہم نے سفر کو آگے کر دیا ہے، محرم کو پیچھے کر دیا ہے۔ اور مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کو زبردستی حلال قرار دینا۔ اس پر انشاءاللہ ہم بعد میں بات کریں گے کہ یہ رب کائنات کی حدود کو پامال کرنے کا سلسلہ اور اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں ان میں اپنی مرضی سے تبدیلی کرنے کا سلسلہ یہ آج بھی جاری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ جو بات بیان فرمائی انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ جو باتیں کرنے والا شخص تھا اس کا نام قلمس تھا۔ اور اصل میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے پوری تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ جب یہ اہل مکہ دیکھتے نا کہ ہماری پوزیشن مضبوط ہے، ہمارے پاس طاقت قوت تیار ہے اور دشمن اس ہمارے مقابلے میں کمزور ہے، تو وہ پھر اس طرح کرتے کہ جو محرم تھا اس کو پیچھے لے آتے، اس کو آگے لے جاتے، سفر کو پیچھے لے جاتے۔ اور اس کی پوری تفسیر ابن کثیر میں انہوں نے بیان فرمائی ہے کہ رجب کو جمادی الثانی بنا دیتے اور شعبان کو رمضان قرار دیتے، شوال کو رمضان بنا دیتے، ذی القعدہ کو شوال قرار دیتے، ذی الحجہ کو ذی القعدہ بنا دیتے اور محرم کو ذی الحجہ بنا دیتے، اور پھر یہ محرم کے مہینے میں جا کے حج کیا کرتے تھے۔ یعنی تفسیر ابن کثیر میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان زمانہ قد استدار کہیئتہ یوم خلق السماوات والارض، لوگوں خبردار رہو کہ وقت تو اسی طرح گزر رہا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے۔ تو یہ شریعت اسلامیہ نے آ کر یہ سلسلہ سارے کا سارا ختم کر دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر اعلان فرما دیا کہ آج کے بعد یہ مہینوں کا سلسلہ جو ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس حوالے سے محمد بن اسحاق نے بڑی تفصیل بیان کی ہے اپنی کتاب السیرہ میں۔ قلمس اصل میں ایک شخص تھا جس کا نام حذیفہ بن عبد مدرکہ تھا، تو اس نے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا، تو اس کے ساتھی بھی کافی سارے تھے وہاں مختلف قبائل سے، تو انہوں نے یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال اور حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دینا، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ہمیں دشمن پر غلبہ جو ہے وہ حاصل ہو جائے۔ وہ جس طرح ہمارے ہاں ایک بات کی جاتی ہے نا کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اب حالات تبدیل ہو گئے، اب اس میں ایک تیسری چیز کا اضافہ ہو گیا ہے کہ محبت، سیاست اور جنگ میں سب جائز ہے۔ تو یہ سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ منافقت اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود سمیت ہر چیز کی پرواہ نہ کرنا، جس طرح کہتے ہیں نا کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، تو یہاں بھی یہ سلسلہ جو آ رہا ہے یہ اس دور سے چلا ہوا آ رہا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی نفسانی خواہشات کے لیے اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ شیطان نے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں عطا فرماتے۔